الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، کرسی کے دونوں کنارے تو ہمیں گھیرے بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ بھی نہیں رکھ پاتے. خیر، آپ حضرات میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں کے اندر میلہ چل رہا ہے، گھر گھر کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے. اتنے ہارن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر آواز پہنچے. جہاں جلسہ گاہ ہو وہیں تک آواز رہنا چاہیے تاکہ آدمی یہاں آئے. کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہم کو بلایا جائے گا تب جائیں گے. تو بھائی محمدی والوں سے کہوں گا، اور جو بھی انتظام میں لگے ہیں انتظامیہ کمیٹی، وہ ان مہمانوں کو اپنے گھروں سے نکال کر کے مجمع عام میں لے کے آئیں. ابھی میں تو آپ کے یہاں کا ہوں، آپ کے علاقے کا ہوں، آپ کے گھر کا ہوں. باہر سے جو مہمان آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو آپ کے اس مجمع اور پنڈال کو دیکھ کر کے کیا تاثر دیں گے. اس لیے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، خاص کر کمیٹی والوں سے، کہ آپ گاؤں کے اندر جائیں اور جہاں جہاں بھی مہمان آئے ہیں ان سے کہیے کھانا اگر کھا چکے ہیں تو تھوڑا چل کے کھانے کا ہضم بھی کر لیں اور مجمع میں بیٹھ جائیں، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی ہو جائے. تو اس لیے میرے عزیزو، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اور حضرت معاذ بن جبل اللہ کے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا جا رہا تھا تو حضرت معاذ بن جبل سواری پہ سوار تھے اور رسول اللہ سواری کے نیچے چل رہے تھے، پیدل چلتے چلتے بات کر رہے تھے. اور اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا: معاذ بن جبل آپ جائیے، ہو سکتا ہے کہ میرے مسجد اور میرے قبر کے پاس سے تمہیں گزرنا پڑے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. 1 سال کے بعد جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آپ وفات پا چکے تھے. یہ جملہ جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس درمیان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 10 چیزوں کی نصیحت کہی تھی اور جو کی تھی، میں اس کو نصیحت کہوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا سے جانے کی بات کر رہے تھے تو بعد میں وہ وصیت ہو گئی. اللہ کے نبی نے 10 چیزوں کی جو نصیحت یا وصیت کی تھی
وہ صرف حضرت معاذ بن جبل کے لیے نہیں تھی۔ حضرت معاذ بن جبل تو پیارے پیغمبر کے جانثار ساتھیوں میں ہیں، آپ ان صحابیوں میں ہیں، پیارے پیغمبر کے وہ ان ستاروں میں ہیں، نبی کے ان ہدایت یافتہ لوگوں میں ہیں جن پر پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ الف لام میم سے لے کر کے ناس تک ایک ایک آیت میں کون سی ایسی آیت ہے جو صحابہ کو راہ ہدایت پر نہیں کہتی، کون سی ایسی آیت ہے جو صحابہ کو کامیاب نہیں کہتی، کون سی ایسی آیت ہے جس میں صحابہ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مقام اور عزت اور رفعت رکھنے والے اگر کوئی جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا اور جن کو حضور کے زمانے میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی لب مبارک سے بار بار جنت کی بشارت آتی ہو، وہ تو صحابی تھے۔ انہیں نہ یہ نصیحت کی ضرورت تھی نہ یہ وصیت کی ضرورت تھی۔ کسی صحابی سے اللہ کے نبی جب مخاطب ہوتے ہیں اور کوئی گناہ نہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ امتی وہ صحابی مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہر امتی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ مخاطب ہوا کرتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ مخاطب ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے ہمیں 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ اللہ تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اللہ تشرک باللہ۔ عنوان پڑھایا آپ نے، کیا ہے عنوان؟ تحفظ عقائد۔ کوئی شرک کی بات کرتا ہے تو آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ امام کی تقلید کرنا شرک ہے۔ آپ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ امام کی تقلید کرنا شرک ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے، امام کی تقلید کیوں کی جائے؟ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے موقف رکھنے والے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہماری جماعت کا نام ہے اور جس جماعت سے ہم وابستہ ہیں، اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت اسی کو کہتے ہیں جو نبی کے طریقے پر چلے اور صحابہ کو ساتھ میں لے کے چلے۔ تو بات کس کی کر رہا ہوں میں؟ ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جب کوئی امت کا مسئلہ آئے گا ہم قرآن میں تلاش کریں گے، قرآن میں نہیں ملے گا، آپ کی حدیث میں ملے گا تو اس سے لے لیں گے، اگر آپ کے قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا اللہ کے نبی پھر ہم اپنی رائے سے اجتہاد کریں گے، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں گے اور آپ حضرات کے معاملات کو سامنے رکھیں گے، پھر اس کے مطابق مسائل کو نکالیں گے۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا اجتہاد کا راستہ اللہ نے پہلے ہی معاملے میں کھول دیا تھا، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اس وقت یہ کہا تھا اللہ کے نبی ہم آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں امت کے کوئی مسائل جو قرآن بھی صاف نہ بتائے، حدیث بھی صاف نہ بتائے، سنت کے کسی راستے سے نہ ملے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ بڑی آسان سے مثال ہے۔ آج آپ کے زمانے میں ٹیشو پیپر چلتا ہے، حضور کے زمانے میں پیپر کا وجود تک نہیں تھا، کاغذ کا وجود تک نہیں تھا۔ کاغذ کی قیمت کیا ہے؟ اس پر قرآن لکھ جائے تو انسان اسے اپنے دل پہ رکھتا ہے، دماغ پہ رکھتا ہے، کاغذ کی اتنی قیمت ہے، اور یہی کاغذ ہے جو اخبار میں چلا جائے تو اس کی اتنی قیمت ہے کہ اس کو چورن بنا کر کے آپ پڑیا بنا کر کے بیچ دیتے ہیں، ہے تو کاغذ ہی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کاغذ نہیں تھا، اب
آدمی پلین پہ جا کر کے سواری کرتا ہے، وہاں ہر وقت جب لمبے طول کے پلین ہوتے ہیں، ہوائی جہاز ہوتے ہیں، تو وہاں پانی منع کیا جاتا ہے کہ استعمال نہ کرو، کم استعمال کرو۔ ضرورت پڑ گئی تو ٹشو پیپر کا استنجا میں استعمال کریں گے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے حضرت معاذ بن جبل یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی جب مسئلہ قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، سنت میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے حضرت معاذ بن جبل خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب ان دونوں جگہوں سے نہیں ملے گا تو ہم پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں گے اور دلیل لیں گے قرآن و حدیث سے، اور پھر اس رائے کو قائم کر کے مسئلہ بیان کریں گے۔ آج کے زمانے میں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو موجود نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے امت کے آنے والے تمام مسائل کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد امت کے حوالہ کر دیا۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھے، ان کے کابینہ میں ایک بڑی تعداد علماء کی تھی، بڑی تعداد علماء کی تھی۔ اور ہم اور آپ کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ 7,000 8,000۔ اس زمانے میں 30 40 50 500 اور 200 300 دراہم اور دینار ہوتے تھے، جو سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ اپنی کابینہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خود تیار کیا تھا اور ساری رقم ان پر خرچ کرتے تھے تاکہ امت کے تک جو مسائل آنے والے ہیں یہ سارے مسائل یکجا ہو جائیں، ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور امت کے لیے یہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ اگر امت کے سامنے قرآن اور حدیث رہے گا تو قرآن کا معنی نہیں سمجھ پائیں گے، حدیث کا معنی نہیں سمجھ پائیں گے۔ صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے صحابہ کرام کو، اور یہ نبی کے زمانہ قریب تھا، کیونکہ صحابی کے بعد تابعی ہوتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ تابعی تھے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شرک نہ کریں کسی امام کو مان کر، یہ ایک امام نہیں 1000 امام مانے تو شرک نہ ہو۔ ہم ایک امام کی نہیں مانتے بھائی، ہمارے پاس بھی تمام ائمہ کی جماعت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے، تم کوئی علم کی بات نہیں جانتے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو علماء کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ، جو دین کو جاننے والے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے معلومات کرو۔ نبی تو نہیں رہے، نبی کے صحابہ بھی نہیں رہے، تابعی بھی نہیں رہے، اب قیامت کا قریب زمانہ ہے، ہمارے سامنے مسائل آ رہے ہیں، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ قرآن بتلاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلومات نہیں ہے، تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں معلومات نہیں، تو علماء کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ علماء کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ اور اب نبیوں کا دور ختم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ گے تو تمہیں دین ملے گا۔ میرے عزیزوں، میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ لوگ اپنا ٹائٹل تو بڑا خوبصورت لگاتے ہیں لیکن کام وہ کرتے ہیں غلط، الزام ہمارے سر پر لگاتے ہیں، الزام ہمارے سر پہ تھوپتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو کھلا آج بھی کہہ رہے ہیں، امت کو بتلا رہے ہیں کہ شرک مت کریے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرنا، ان قتلت وان حرقت، اگرچہ دنیا تمہیں قتل کر دے یا جلا کر راکھ کر دے، شرک مت کرنا اللہ سے۔ آئیے اسی پس منظر میں آج کے دنیا کے حالات کو دیکھیں کہ چاروں طرف سے
کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت معاذ بن جبل سے پہلی نصیحت یہی کی، اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرنا، اتنے بڑے سیکولر مت بنو کہ شرک کرنے لگو، اتنے بڑے سیکولر مت بنو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگو، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگو، اتنے بڑے سیکولر مت بنو کہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگو، اتنے بڑے سیکولر مت بنو کہ کسی کے ہاتھ جا کر کے اپنی پیشانی کے اوپر جا کر کے باقاعدہ تلک تک لگوا لو۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی وصیت اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرنا۔ یہ ایک راستہ ہے، اور دو راستے شریعت نے رکھے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ اور ایک رخصت کا راستہ۔ علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہے عزیمت کا راستہ اور ایک ہے رخصت کا راستہ۔ ایک آدمی شرعی مسافر ہے، دلی جا رہا ہے، کلکتہ جا رہا ہے، رمضان کے دن چل رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ مولوی صاحب لمبا سفر ہے، ہم روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ ایئر کنڈیشن ڈبہ ہے ہمارے پاس، ہم پلین سے جا رہے ہیں، اب ایئرپورٹ پورا وہ ایئر کنڈیشن ہے، اور جب پلین سے جا رہے ہیں تو بھی ایئر کنڈیشن ہے۔ میرے بھائی، ایک آدمی آ جا کر کے مسئلہ پوچھتا ہے تو مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب یہ کہیں گے عزیمت کا تقاضا یہ ہے، ہمت ہو تو روزہ رکھ لو، ہمت ہو تو روزہ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسافر کے لیے تو چھٹی ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ لے، لیکن اگر ہمت ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو ہمارے لیے آسانی ہے، کوئی دقت نہیں ہوگی، تو آپ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ لیں۔ یہ عزیمت کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ عزیمت۔ یعنی اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن پھر بھی ہم عزیمت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ لیں۔ ہم مسافر ہیں، کلکتہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، یہی مسافر اگر چاہے تو اسے رخصت بھی ہے کہ وہ نہ روزہ رکھے سفر کی حالت میں، کون سی حالت ہو جائے، کون سے پریشانی کا معاملہ ہو جائے، سردی گرمی کا موسم، اور اس حالات میں یہاں یو پی میں کچھ ہے، دوسرے صوبے میں کچھ ہے، کون سا موسم کیسا پڑ جائے، اس لیے اگر روزہ نہ رکھے تو یہ روزہ رمضان کے علاوہ دنوں میں قضا کر لے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ اب اس حدیث کا تھوڑا پس منظر سمجھیے گا۔ ان قتلتا اور حرکتا، عزیمت کا تقاضا یہ ہے، اگر تم سے کوئی کہے کہ فلاں کی جے کرو تو یہ عزیمت کا تقاضا ہے، جل جانا، مر جانا، لیکن فلاں کی جے۔ کچھ بدھو میں پڑھ رہی بھائی، بدھی میں، ارے کچھ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے کہ میں خالی بولے جا رہا ہوں، آپ یہاں بالکل ریڈیو جیسے سنتے ہیں طریقے سے بیٹھے سن رہا ہوں۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی نرغے میں اور شیطان لوگوں کے نرغے میں پھنس جاؤں، یا کوئی آدمی آ کر کے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لے کہ تمہیں کہنا ہے اس ملک میں رہنا ہے تو فلاں کا یہ جے کہنا ہے، وہ جے کہنا ہے، ایسے وقت میں ایمان کا تقاضا یہ ہے، مرتا تو مر جائے اور جلنا ہو تو جل جائے، لیکن ایک بار اپنی زبان سے یہ مت کہے کہ فلاں کی جے ہو، ہر وقت کہے اللہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو اللہ کے ساتھ میں شرک ہے، پھر اللہ کے مقابل میں اگر کسی کو بڑا ہم مان لیں، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کو آپ اللہ کے برابر ہم سمجھ لیں، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی کہلا رہا ہے کہ نہیں اس کو اللہ کے برابر مانو تو یہ بھی شرک ہے، ہم نہیں مانتے۔ ان قتلتا اور حرکتا، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں مار بھی دیا جائے، تب بھی تم کیا کرنا؟ مر تو جانا، قتل تو ہو جانا، لیکن اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرنا۔ دوسرا راستہ جان بچانے کی شریعت ہمیں فرض کرتی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے جان کے تحفظ کے لیے آپ
اگر کوئی کہتا ہے تو دل سے یہ بات نہ کہیں. کیسے نہ کہیں؟ دل سے بات نہ کہیں. نرغے میں لے لیتا ہے، چاروں طرف سے لاٹھیاں اور چاروں طرف سے لوگ گھیر لیتے ہیں. آج کے زمانے میں بالکل عام ہے. گلی گلی کوچے کوچے جہاں جاؤ، جس صوبے میں، جس علاقے میں، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ماب لنچنگ. کیا کہتے ہیں؟ ماب لنچنگ. گھیر لیا ایک قوم نے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں کی جے کہو، تو ایمان کا تو تقاضا یہی ہے، مار دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، لیکن اپنی زبان سے یہ کلمات مت کہنا. لیکن اپنے جان کی حفاظت کے لیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں، دل سے اس کو تسلیم نہ کریں. دل سے اس کو تسلیم نہ کریں اور زبان سے کہہ دیں. یعنی دل کے اندر یہ خیال نہ ہو کہ جو لوگ ہمیں فلاں کی جے کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اپنے دل سے نہیں مانتے، لیکن یہ ہمیں دباؤ میں ڈال لیں. اپنی جان کو بچانا ہے، جان بچے گی تو ہم بچیں گے، ایمان بچے گا، یہ خیال اور تصور ہے. اور اس بنیاد پر اگر وہ آپ کو دباؤ میں لے رہے ہیں تو اپنی زبان سے اگر وہ کلمہ کفر آپ نے کہہ بھی دیا، دل میں یہ خیال نہیں، شرک کا، کفر کا، یہ رخصت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت ہے. اللہ سے بعد میں توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، یہ کفر نہیں ہے. اللہ سے توبہ کرو، اپنی جان بچانا ہے. مذکورہ ماحول اور ان موجودہ حالات کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ کے زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر مشن ہمارے لیے نمونہ ہے. چاہے عقیدے کے متعلق ہو، چاہے حالات کے متعلق ہو، چاہے معاملات کے متعلق ہو، جو بھی ہو سب نمونہ ہیں. تو پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. ہو نہیں نا ہمارے ساتھ میں؟ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے معاملہ، یا کسی کے گھر والوں کے ساتھ میں ہوتا ہے. ایک نمونہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہاں جب وہ ناموں سے یہ سی اے کا موقع تھا، اس زمانے میں ادھر پوروانچل علاقے میں فساد ہوا. ایک چھوٹا سا نوجوان بچہ بھی نوخیز عمر کا گولی کا نشانہ ہو گیا. جیسے کہ ابھی تازہ ترین واقعہ جو سنبھل میں ہوئے، 2 نوجوان شہید ہوئے. ہماری جمعیت کے ذمہ دار ان کے گھر والوں کے لیے ملاقات، ان کے گھر والوں سے ملاقات کے لیے گئے، تعزیت کے لیے گئے کہ جا کر کے ملاقات کریں اور حالات کا جائزہ لیں، اور لینے کے بعد میں کچھ جو بھی کارروائی ہو سکے وہ کریں. آپ سنیے گا میرے بھائی، ہمارے یہاں ایک تو مظلومیت یہ ہے کہ ہم مظلوم پہلے سے بنے بیٹھے ہیں. سب سے بڑی مظلومیت، جب اپنے آپ کو آپ کمزور سمجھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں طاقتور نہیں بنا سکتی. آپ کو مینٹلی طور پر، نفسیاتی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. پہلوان کتنے ہی گر جانتا ہو، اگر اسے نفسیاتی طور پر کمزور کر دیا جائے، اگر وقت کا رستم بھی ہو اور میدان میں اتار دیا جائے، فیل ہو جائے گا، ہار جائے گا، شکست کھائے گا. تم تو سوتے ہوئے شیر ہو، تمہاری تو داستانیں تاریخوں میں لکھی ہے، تمہاری داستانیں تو اس ملک کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں لکھی ہے. تمہیں 1 سال سے نہیں، یہاں صدیوں سے رہے ہو، یہاں کی سیاہی اور سفیدی کے مالک رہو. تم سے بڑا بہادر کون ہے؟ لیکن ہمیں گیدڑ بنا دیا گیا، بزدل بنا دیا گیا. حالات جب آتے ہیں تو 1 میٹر ابھی قریب کا، آپ ہی کے گاؤں کے قریب کا ہے، میں نہ وہ گاؤں کا نام نہیں لوں گا اور نہ ان لوگوں کا نام لوں گا. بہرائچ جا رہے تھے، 2-3 دن کے بعد، فساد کے بعد، ان کی موٹر سائیکل بھی لوٹی گئی، پھونک دی گئی. گنوں کے کھیتوں میں نکلتے کیسے جان بچی.
ہم لوگ گئے ملاقات کے لیے، بھائی ملاقات کر لیں، حالات کا جائزہ لے لیں، اگلی کارروائی اگر کوئی کرنی ہو تو ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے جمعیت علماء کا، جو 100 سال کے اوپر سے دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عزت آبرو اور ان کی تمام چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ جو مولوی اور جو علماء اور جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت کیا کرتی ہے، میں اتنا صرف بتاتا ہوں، میں وکیل نہیں ہوں جمعیت کا، لیکن اتنا بتاتا ہوں، تمہارے سر پہ جو ٹوپی ہے اور جو ان میناروں سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، جن مسجدوں اور تم مسندوں پر بیٹھے ہو، یہ جمعیت علماء کے اکابر کا صدقہ ہے جو اس طرح تم آزادی کے ساتھ بیٹھے ہو۔ پہچان تمہاری مٹا دی گئی تھی جس اس ملک کو تقسیم کرنے کے بعد، کہاں ہے آپ؟ میرا موضوع کہیں اور جا رہا ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں، آپ کی تو پہچان مٹا دی گئی تھی۔ انتہائی قیمتی قسم کا سرمایہ جو اس ملک کا تھا، وہ پڑوسی ملک میں جب بٹا تو پاکستان کے نام پہ چلے گئے۔ آپ تو زیرو مائنس میں تھے، نہ آپ کا کوئی سماجی وجود تھا، نہ کوئی مذہبی وجود تھا، نہ سیاسی وجود تھا۔ الحمدللہ تمہارے سر اتنے ہو چکے ہیں، دنیا خائف ہے کہ یہ ہر اعتبار سے مضبوط ہو گئے۔ سیاست میں یہ مضبوط، یہ معاشیات میں یہ مضبوط، تجارت میں یہ مضبوط، ان کے سارے پورے علاقے ہر جگہ چمک رہے ہیں، مسلمان ترقی کر رہا ہے۔ اصل دشمن کو یہی تکلیف ہے، اور اس سے پہلے نہ کبھی آپ سے کوئی تکلیف تھی نہ ہے۔ آپ کیوں ساجھیدار بن رہے ہیں؟ آپ کیوں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ بس یہ تکلیف ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ میں یہاں موضوع دوسری طرف لے جا رہا ہوں، صرف اس لیے یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے میرے بھائی، اس ملک میں یہ بوریاں نشین علماء کی برکت ہے جو ہم جس آزادی کے ساتھ اس ملک میں اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات میں نے کہی تھی رخصت کی بات، کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک میں جو ماحول بنا ہے کبھی ہم پھنس جائیں تو دل کے اندر ارادے کفر مت کریے گا، زبان سے کہہ دیجیے گا وہ واقعہ رہ گیا جب والدین سے ملاقات کرنے گئے۔ میں واقعہ اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں، کبھی خدا نخواستہ آپ کے ساتھ میں معاملات ہوں تو یہ اپنے دل کے اندر یہی جذبات رکھنا۔ ماں باپ سے کہا کہ آپ کہیں تو آپ کے لیے ہم مقدمات کی تیاری کریں، اور جو مجرم ہیں ان کے خلاف معاملات طے کریں۔ ماں باپ نے کہا کہ بھائی معاف کرتا ہوں میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن یہ معافی سے جرم نہیں ختم ہوتا۔ آگے جو جملہ کہا ہے کہ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میرا بچہ ایمان کی حالت سے دنیا میں گیا ہے۔ جو بات کہی ہے وہ آپ نوٹ کریے گا، ایمان کی حالت میں میرا بچہ اس دنیا سے گیا ہے۔ سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے، آؤ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، ہمیں اگر زندگی کے اندر ایسے حالات آ جائیں تو پہلے نمبر اپنے آپ کو اندر ٹٹول لینا کہ ہم ایمان پر باقی ہیں کہ نہیں باقی، ایمان پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا، وَلَا تَعْقُنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ دوسری نصیحت، شرک باللہ کے بعد، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر کس کا ذکر ہے؟ والدین۔ قرآن میں یہی ترتیب بھی موجود ہے، جہاں اللہ نے اپنے آپ کو رب کا معاملہ کہا، وہی والدین کے سلسلے میں بھی کہا۔ جیسے رب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کو پالتا اور پوشتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی چھوٹے جب ہوتے ہو تو ہر طریقے سے تمہیں پالتا اور پوشتا ہے۔ شرک کے معاملے کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا، وَلَا تَعْقُنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ اور آگے جملہ سنیے کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، اگرچہ تمہیں تمہارے گھر سے وہ نکال دے، تمہارے مال سے جائیداد سے بے دخل کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آج کا مفتی بول رہا ہے، 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بات کا ذکر کر دیا، والدین گھر سے نکال دے، جائیداد سے بے دخل کر دے، تب بھی تمہیں اپنے
ہمارا حال تو یہ ہے کہ والدین ہیں، اگر جائیداد میں حصہ نہیں ہے، والدین ابھی زندہ ہے اور ہم ان کا گریبان پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں جائیداد میں حصہ چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے، جب تک